نفس میں, اپنی جان میں کبھی اترے ہم؟ اپنی جان میں کبھی اپنے اندر اترے نہیں, چونکہ اس کا تعلق غور و فکر سے ہے, اور غور و فکر کرے ہماری بلا. اس کا تعلق سکون اور اطمینان اور ذکر اللہ سے ہے. ذکر اللہ کی ضرورت کیا؟ نماز پڑھ کر تو آئے ہیں بھائی, نماز تم نے پڑھی ہے, مگر نماز سے پوچھ کر تو دیکھو کہ اس نے بھی تمہیں پڑھا ہے. حافظوا علی الصلوات, اپنی نمازوں پر نگرانی اور حفاظت کرو. معلوم ہوا نگرانی اس چیز کی جاتی ہے جو جانے والی ہو, جس کے جانے کا خطرہ ہو, جو چلی جاتی ہو, چھوڑ جاتی ہو. میں بھاگنے کا لفظ نہیں بولنا چاہتا, لیکن بھاگنے والے کا اور جلدی سے نکل جانے والی شے کی حفاظت اور نگرانی کی جاتی. فرمایا نمازوں کی حفاظت اور نگرانی کرو. معلوم ہوا اگر ہم نے ان کی نگرانی نہ کی وہ ہمارے پاس نہیں رہیں گی. کسی بزرگ کی بات ہے, میں نے سنی ہے, پڑھی نہیں ہے. بابا فرید کے روزے پر لاکھوں آدمی حاضر تھا, یا کوئی اور بزرگ تھے, مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ, میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک بزرگ کی بات ہے, ان کے مزار پر بہت کثیر تعداد میں لوگ جمع تھے. تو ایک صاحب کشف کا, جس کو اہل قبور سے بات کرنے کی صلاحیت حاصل تھی, اس نے قبر والے سے کلام کیا اور کہا حضرت آج تو لاکھوں آدمی آئے ہیں, آج تو آپ بانٹ کے تھک سے گئے ہوں گے. تو صاحب قبر کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو, میرے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں آیا. تو پوچھنے والے نے کہا حضور لاکھوں افراد جمع تھے. فرمایا افراد تھے, میں بندے کی بات کر رہا ہوں. ان لاکھوں افراد میں بندہ تو ایک نہ تھا, اس بھیڑ کے اندر تو مرد ایک بھی نہ تھا. بس جمع ہو گئے ہوئے لوگ, ایک بھیڑ تھی, ایک ہجوم تھا, لوگوں کا ایک گروہ تھا اور بہت بڑا تھا, لیکن ان میں بندہ جس کو کہا جائے وہ ایک نہ تھا. اور جو قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ بندہ ہے. سنو, عالم سے بات کرتا ہے, متقی سے بات کرتا ہے, کاروباری سے بات کرتا ہے, سیاسی سے بات کرتا ہے, مذہبی سے بات کرتا ہے, عورت سے بات کرتی ہے, مرد سے بات کرتا ہے. ولی یعنی بندہ خدا بھی فیض دینے کے لیے بندہ خدا کی تلاش کرتا ہے. اگر بندے کے پاس جا رہے ہو تو بندے بن کر جاؤ. اگر بندے کے پاس جا رہے ہو تو بندے, دیکھو نا عجیب بات ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم سے بات تھوڑی ہو رہی ہے, برابر والے کو کہا ہوگا. یہ جو جملہ بولا یہ بھی مجھے نہیں کہا, اس کو کہا ہے. اور یہ جو نماز کی بات کی, نہیں مجھے نہیں کی, اس کو کہی. یہ جو آگے بیٹھا بڑا بے نمازی ہے یہ. اور یہ بھی ہمارا پردہ ہے, طبیعت کا پردہ ہے. ہمیں دوسرے کی برائی سن کر جو لطف آتا ہے سبحان اللہ, اس کی وجہ انا کو خوشی ہوتی ہے. دیکھا میرے علاوہ سارے ہی برے ہیں. کسی کی تعریف کریں آپ, کہیں صاحب بہت اچھا عالم ہے, کیا بات ہے, اس تعریف برداشت نہیں ہوگی. ہاں میں نے سنا ہے. اور یہ عالم ایسے ہی ہوتے ہیں, بس ان کی باتیں ہی ہوتی ہیں, ان کی حرکتیں دیکھو, اللہ معاف کرے بھائی, توبہ, اللہ مولویوں سے بچائے. تعریف کے بعد آگے سے یہ جملہ, اور اس کے سامنے اگر کسی کی برائی کی جائے کہ حضرت ہم نے ایک عالم دیکھا وہ چوری کرتے پکڑا گیا. ہاں پکڑا گیا ہوگا, بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو بھائی تعریف تو تم نے جھٹلا دی اور برائی فوراً مان لی. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ برے بن کے ہمارے سامنے آئیں, مزہ آتا ہے ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ گریں, مریں, رڑیں, تباہ و برباد ہوں. یہی تو وجہ ہے. کوئی بندہ اسٹوری سنا ہے محلے کی, فوراً لپک کے پوچھتے ہیں ہاں آگے بتا کیا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں میں ذرا جا رہا ہوں سبزی لینے. ارے سبزی تو لے لیو یار, بیٹھ چائے منگوائی. اچھا بتا پھر کیا ہوا. مطلب اس سے کریدنا, چونکہ بات دوسرے کی اپنی نہیں. تحقیق کرنا, پوری جڑ میں اترنا, تاکہ معلوم ہو کہ جہان میں اگر کوئی ستھرا اور صاف اور نفیس آدمی, وہ تو صرف محمد عرفان چشتی ہے. بس سنجیاں ہون گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, ہر طرف ویرانی ہو اور بیچ میں مرزا یار گھومتا ہو. خود ہی قاضی, خود ہی جج, خود ہی وکیل, خود ہی شاہد, خود ہی مشہود. بس اپنی مستی میں مست ہے ہر آدمی صاحب. اور ہم بھی سوائے شکایتوں کے اور کر کیا رہے ہیں. مقصد یہ نہیں کہ میں تمہیں نیچا دکھاؤں یا اپنے آپ کو نیچا دکھاؤں, مقصد ہرگز یہ نہیں. مقصد یہ کہ ایک پردہ تو اٹھاؤں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. کسی کی گڈی چڑھ جائے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جس کی گڈی کٹ جائے تھے ہوتی. کوئی بادشاہ گر جائے, کوئی وزیر بدنام ہو جائے, کوئی عالم پکڑا جائے, کسی مولوی کی کوئی ویڈیو آ جائے, سبحان اللہ, اس کے جو شیئر اور لائکس ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہم. کیوں؟ انا کو تسکین ملتی ہے.
انا کہ اگر میں نہیں بن سکا تو بن پھر کوئی بھی نہیں سکے گا، اگر میں خوش نہیں ہوں تو محلے میں کوئی خوش نہیں رہے گا. اس انا نے، اس ذاتی گھمنڈ نے، اس اندھی خود پرستی نے برباد کر ڈالا. اب ایسے ماحول میں آپ تقریر سناؤ گے اور تقریریں کر کے انقلاب لاؤ گے، ہی خیالستو محالستو جنو، وہ سب مل کے آپ کی تقریر غلط کر دیں گے. ہمیں غلط کہتا ہے، ہم سب کٹھے ہو جائیں گے، جمہوریت کر لیں گے تیرے خلاف، اور فیصلہ اکثریت کا نافذ ہوتا ہے. تنقید دوسرے کی بڑی جلدی قبول ہے. وجہ سوائے اپنے اچھا کوئی نہیں لگتا، اور وہ جو اچھا پن ہے وہ اپنے آپ کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے. اگر تجھ میں کچھ اچھا پن ہے تجھ میں اچھا پن، مگر تیرا نہیں اس کا ہے. اور جس میں تو نے برائی دیکھی وہ کون تھا؟ للہ ما فی السماوات، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا تو ہے. جو نیک ہے اس کا ہے، جو بد ہے اس کا ہے، جو نمازی ہے اس کا ہے، بے نمازی بھی اس کا ہے. اگر مومن ہے تو اس کا ہے، اگر کافر ہے تو اس کا ہے. تو جب ہر کوئی اس کا ہے اور تو بھی اس کا ہے تو پھر یہ اس کا کیا ہے؟ اگر تجھے نیک رکھا تو اس نے رکھا، تیرا تو کوئی کمال نہیں. اگر کوئی خوبی تجھ سے جھلکتی ہے تو اس کی وجہ سے جھلکتی ہے، تیرا تو اس کے اندر کوئی کمال نہیں. تو نے اگر نماز پڑھی اس نے پڑھوائی تو تو نے پڑھی، تو نے اگر نیکی کی تو اس نے کروائی تو کی، تو اس میں تیرا تو کوئی کمال نہیں یار. اس لیے تو اس نے کہا تھا الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مالک وہ ایک اللہ ہے. لہذا اگر تو اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور کسی کی مذمت پر تجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، سمجھ لے ابھی توحید سے تیرا رابطہ نہیں ہوا، ابھی تو میں اور تو کے گرداب میں ہے. ابھی نمازوں کو، ابھی ذکر کو، ابھی درود کو دوبارہ سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے. ابھی علم کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. تو جہالت سے باہر نہیں آیا، تو اندھیرے سے باہر نہیں آیا. یہ جہالت کی نمازیں تو ابلیس نے بہت پڑھی، یہ تاریکی کے سجدے تو ابلیس نے بہت کیے. یہ بے وقوفی کا بڑ بڑ کر کے وظیفہ پڑھنا، اس میں تو ابلیس سے آگے نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. عبادت تو وہ جو نور کے ساتھ کی جائے، نیکی تو وہ جو شعور کے ساتھ کی جائے اور اس کے حضور کی جائے، اس کے لیے کی جائے، اس کی طرف سے کی جائے، اس کے سامنے کی جائے. اس لیے صوفیاء نے کہا ہمارے پاس کوئی آ جائے تو ہم اس کا مذہب نہیں پوچھتے، پہلے روٹی پوچھتے ہیں. کھانا کھایا آپ نے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ مذہب نہیں پوچھ رہے. فرماتے ہیں اگر کافر ہو، ہندو ہو، مشرک کوئی ہو، مذہب نہیں پوچھتے، روٹی پوچھتے ہیں. روٹی دینے والا دعا دیتا ہے. اور روٹی کھلاتے ہم کب ہیں؟ روٹی تو وہ کھلاتا، اس نے وعدہ کیا کھلاؤں گا بھی میں، پلاؤں گا بھی میں. ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمارے ذریعے کھلاتا ہے.